بچوں السلام علیکم۔ آج جو کہانی ہے اس کا نام ہے پرنسس حور اور طوطا۔ پیارے بچوں، پرنسس حور ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین پرنسس تھی۔ اس کی ایک ستیلی بہن تھی اور ایک ملکہ تھی جو کہ اس کی ستیلی ماں تھی۔ اس کے والد کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ وہ وفات پا چکا تھا اور وہ تنہا اپنی ستیلی ماں کے اور ستیلی بہن کے ساتھ ایک بہت بڑے محل میں دریا کے کنارے پر رہتی تھی۔ ستیلی ماں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتی تھی، جبکہ اپنی دوسری بیٹی جو کہ حور شہزادی تھی، اس سے تھوڑا نفرت کرتی تھی۔ حور شہزادی ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ باپ کی وفات کے بعد اس کے نہ تو اس حویلی میں دل لگتا تھا، اسے ہر وقت اپنا باپ یاد آتا تھا، اس کی محبت یاد آتی تھی، اس کا خلوص یاد آتا تھا، جو کہ اس کی ستیلی ماں اس کے ساتھ بہت نفرت اور برا رویہ رکھتی تھی۔ ستیلی بہن بھی اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر وقت اسے دھتکارتی اور کبھی کہتی میرا یہ کام کر کے دو اور کبھی کہتی وہ کام کرو۔ وہ پریشان تنہا، نہ کوئی ماں تھا نہ کوئی باپ تھا، روتی رہتی، اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی اور اپنا ان کا کام کر دیتی، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی حل نہ تھا۔ صبح صبح اس کی ستیلی ماں ملکہ اپنی بیٹی کو تیار کر کے، جس کا نام کائنات تھا، اسکول بھیج دیتی، اور جبکہ حور ہر وقت گھر میں رہتی۔ دونوں کی عمر ایک جتنی تھی، لیکن اسے اسکول جانے کی اجازت نہ دیتی تھی۔ حور شہزادی روتی رہتی اور اپنی ماں کو یاد کرتی، کبھی اپنے باپ کو یاد کرتی۔ ایک دن ایسا ہوا، حور دریا کی کھڑکی سے دریا میں جھانک رہی تھی۔ اس کے گھر کے سامنے، حویلی کے سامنے بہت بڑا دریا بہتا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑی ساتھ ساتھ رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ دریا کو دیکھ رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ اے لہرو، مجھے بھی اپنے ساتھ ہی اڑا کر لے جاؤ، میرا اس دنیا میں دل نہیں لگتا۔ جب اس کی دوستوں نے جب اس کی یہ آواز گونجی تو اس کی دو دوستیں جو کہ دریا کے پاس ٹہل رہی تھی، انہوں نے اس کی آواز سنی تو وہ اس کی طرف چل دی اور کھڑکی کی طرف آ کر کہنے لگی کہ حور تم کیوں رو رہی ہو؟ ہماری کسی مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں۔ چونکہ وہ اس کی پیاری دوستیں تھی، ہر وقت اس کی مصیبت اور پریشانی کو جانتی تھی، وہ فوراً سے حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ حویلی میں داخل ہوئی تو اس کی ستیلی ماں ملکہ نے انہیں دیکھ لیا اور ان کو دھتکارنے لگی، کہنے لگی کیا لینے آتی ہو میرے گھر میں؟ میری حور پرنسس بیٹی کو بھی خراب کرتی ہو، ہر وقت میرے خلاف بھڑکاتی ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ پرنسس نے جب یہ بات سنی حور نے تو کہنے لگی کہ امی جان، ان کو اندر آنے دیجئے، میری دوستیں ہیں، کچھ بات کرنا چاہتی ہیں۔ کہنے لگی ہیں جاؤ اندر، صرف 2 منٹ کے لیے اور فوراً واپس آ جانا، میرے گھر سے نکل جاؤ، ایسی بدذات لڑکیوں کی مجھے ضرورت نہیں جو میرے گھر کو برباد کرتی ہوں۔ وہ لڑکیاں خاموشی سے حور کے کمرے میں چلی گئی، انہیں کیونکہ معلوم تھا کہ ان کی دوست پریشانی میں ہے۔ اس کے پاس بیٹھ کے اسے سمجھانے لگی، کہنے لگی کہ رونے سے دھونے سے کچھ نہیں بنتا، تم کیوں روتی ہو؟ اللہ سے دعا کرو کہ تمہیں کوئی جیون ساتھی مل جائے اور تم اپنی شادی کروا لو اور یہاں سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ کہنے لگی کہ میں کیسے جان چھوٹ جائے گی، یہ میری شادی کریں گی تو تب ہی نا، اور یہ مجھے کہاں اس محل سے نکلنے دیں گی، ان کو ایک ملازمہ ملی ہوئی ہے۔ وہ اپنی دوستوں کو ساری کہانی سنا رہی تھی کہ اچانک کھڑکی میں ایک طوطا آ کر بیٹھ گیا۔ طوطے کو دیکھا تو وہ کچھ بھوکا اور پریشانی کے عالم میں انہیں دکھائی دیا۔ ایک سہیلی کھیلتی ہوئی طوطے کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی بھائی میں تو اس کو دوست بناؤں گی، آج کے بعد تم سے لوگوں سے میری دوستی ختم، مجھے تو طوطے بہت ہی پسند ہیں۔ وہ جیسے ہی دوڑ کر اس کے پاس پہنچی، طوطا اڑ کر دوسری ونڈو میں چلا گیا۔ وہ پھر ادھر آ کر بیٹھ گئی، اپنی سہیلیوں سے باتیں کرنے لگی۔ باتیں کرتے کرتے پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا طوطا آ کر وہاں بیٹھ گیا۔
شہزادی حور وہاں جا کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی تم مت جاؤ، میں دیکھتی ہوں اس طوطے کو ہوا کیا ہے، یہ یہاں کیا لینے آ رہا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ پر چند دانے رکھے جو وہ کھا رہی تھی، نمکوں کے دانے اس نے ہاتھ پر رکھ کر اس کے آگے کر دیے۔ طوطا چونکہ کئی دنوں کا بھوکا تھا، وہ اس کے ہاتھ پر ٹھونگے مارنے لگا اور ساری دال کھا گیا۔ جیسے اس نے دیکھا کہ طوطا بہت بھوکا ہے، اس نے اس کے سر پر پیار کیا اور اسے پکڑ لیا۔ طوطا اس دفعہ اڑا بھی نہیں اور اس کے پاس آ گیا۔ جب وہ اسے لا کر اپنے پاس بیٹھ گئی اور سر پر ہاتھ پھیرنے لگی تو طوطے کے سر میں کچھ چبھن محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سر میں کچھ چبھا ہوا ہے۔ اس نے اسے سختی سے ہاتھ لگایا تو طوطا چیخیں مارنے لگا۔ اس نے پریشانی کے عالم میں اپنی سہیلیوں کو بتایا کہ طوطے کے سر میں کچھ لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم کمرے کی کنڈی لگاؤ، ہم اس طوطے کو دیکھتے ہیں اس کے سر میں کیا لگا ہے، ایسا نہ ہو ملکہ اندر آ جائے اور ہماری بھی دھلائی کر دے۔ انہوں نے اس کے سر میں سے جب ہاتھ لگایا تو دیکھا ایک کیل لوہے کا اس کے سر میں لگا ہوا تھا۔ انہوں نے فوراً سے اس کیل کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن کیل اتنا سخت لگا ہوا تھا کہ تینوں نے بار بار کوشش کی مگر کیل ان سے نہ نکلا۔ حور پری کہنے لگی کہ مجھے آج اس کیل کو نکالنا ہی ہوگا۔ کسی ظالم نے اس کے سر میں ٹھونک دیا ہے، کسی کو حیا نہ آئی، کس معصوم پرندے کے سر میں کیل ٹھونک دیا۔ اس نے فوراً سے کیل کو زور سے کھینچا تو کیل باہر آ گیا اور طوطا ایک دم سے خوبصورت اور حسین شہزادہ بن گیا۔ جب وہ شہزادہ بنا تو سونے سے لدا ہوا اور مال پہنا ہوا اتنا خوبصورت شہزادہ وہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ ایک دم دور جا کر بیٹھ گئی اور حیرانی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ تینوں سہیلیاں اسے دیکھنے لگی اور کہنے لگی یہ تو کوئی انسان ہے اور بلکہ شہزادہ ہے جو اس روپ میں پھر رہا تھا۔ شہزادہ زارو قطار رونے لگا، کہنے لگا کہ جیسی زندگی تمہاری ہے نا پرنسس، ایسی ہی زندگی کہیں مجھے اللہ نے دے دی۔ میں ایک ظالم چچا کا بھتیجا ہوں جس نے میرے باپ کو قتل کر دیا اور ہماری ساری جائیداد کا مالک بن بیٹھا۔ وہ کچھ جادو بھی جانتا تھا اور اس نے اپنے جادو کے عمل سے میرے سر میں کسی جن سے ایسا کیل ٹھنکوایا ہے کہ میں اسی وقت طوطا بن گیا۔ میرے والد کو فوت ہوئے ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے، اس ظالم نے مجھے طوطا بنا دیا اور میری ساری سلطنت اپنے نام کر دی۔ اب وہ وہاں حکومت کرتا ہے اور میں در در پھرتا ہوں۔ خدا نے مجھے تم جیسی نیک دل پرنسس کے پاس بھیج دیا جو میں یہاں آ گیا اور تم میرا سہارا بن گئی کیل نکالنے میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ شہزادی حور ہنسنے لگی، کہنے لگی دکھیارا ہی دکھیارے کو ملتا ہے، تم بھی دکھیارے میں بھی دکھیاری، ہم دونوں کی تو کہانی ایک سی ہو گئی، ادھر تمہارا چچا اور ادھر میری ماں ستیلی ماں مجھے کسی بھی پل سکون نہیں لینے دیتی۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اللہ نے تم جیسا انسان فرشتے کے روپ میں میرے پاس بھیجا ہے، میری مدد کے لیے مجھے یہاں سے نکال لو۔ کہنے لگا بے فکر ہو جاؤ شہزادی، اب میں آ گیا ہوں نا، ہم دونوں مل کر یہاں سے نکلیں گے اور اپنی زندگی تنہا گزاریں گے، کسی کے انڈر ہو کر نہیں رہیں گے، کسی کی غلامی نہیں کریں گے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ ایک دن انہوں نے وہاں سے کھڑکی سے باہر بھاگنے کا اپنا پلان کیا۔ اس کی دونوں دوستیں بھی اس پلان میں شامل ہو گئیں۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں یہاں سے بھگائیں گے اور تمہارے پاس اتنی مال و دولت ہے۔ پرنسس حور کو کہا کہ اپنے زیورات اور ہر چیز اپنے ساتھ لے جانا جو تمہاری ماں کے تھے اور تمہارے باپ نے تمہیں تحائف میں دیے تھے۔ اس نے وہ سارے تحفے اور اپنے زیورات اکٹھے کیے اور شہزادے نے بھی بہت سونے سے لدا ہوا تھا، اس نے بھی اپنے سارے زیورات اٹھائے اور وہ دونوں کھڑکی سے کود گئے۔ کھڑکی سے کود کر انہوں نے کہیں دور جا کر اپنا ایک محل بنا لیا جہاں وہ رہنے لگے۔ اللہ نے ان کو اتنا عطا کیا کہ دنیا ان کی فین ہو گئی اور ان کی رایا بن گئی اور وہ بادشاہ اور بن گیا۔ شہزادی نے پرنسس حور سے شادی کر لی اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔
ان کی دوستیں بھی ان سے کبھی کبھی ملنے آتی اور بہت خوش ہوتی، کہتی اب ہمیں کوئی نہیں جو ڈانٹ کر نکالے گا، پہلے تمہاری ستیلی ماں ہمیں ہر وقت ذلیل کرتی تھی، اب ہم اپنی پیاری دوست سے جب چاہیں گے جیسے چاہیں گے ملیں گے۔ اور انہوں نے پرنس کو اپنا بھائی بنا لیا۔ ایسے وہ سب کے سب مل جل کر رہنے لگے۔ شہزادی کو اس کی دوستیں مل گئی اور ایک شوہر، پیارا شوہر مل گیا۔ اللہ نے اس کی قسمت اتنی اچھی لکھی تھی اور وہ ملکہ ہمیشہ کے لیے کٹتی اور اس کی بیٹی بھی سڑنے کے لیے تن تنہا رہ گئی۔ اس نے اپنا گھر بسا لیا اور خوش رہنے لگی۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔